گزشتہ جمعہ میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا تھا وہ ہے جوان تیرے لیے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ جس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے تخلیق فرمائی ہے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر 7 آسمان بنائے۔ وهو بكل شيء عليم، وہ زبردست ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ نے زمین و آسمان وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کچھ انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اب سوائے ملحدوں کے باقی سبھی اللہ کی ذات کے قائل ہیں، وہ نہیں مانتے۔ پہلے ان کا نظریہ تھا کہ خدا نہیں، پھر جب سائنس اپنے عروج پہ پہنچی تو پھر انہوں نے کہا جو کارساز ہے وہ اندھا ہے۔ کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، واچ، اس طرح کے واچ سے مراد گھڑی، گھڑی سے مراد دنیا، اور جو کریٹر ہے اس کا وہ اندھا ہے۔ اب اس کو عقل بھی نہیں مانتی، جو بنانے والا ہے وہ اندھا ہو، ان کے علاوہ باقی سبھی اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ دور رسالت میں جب بات ہوتی، کوئی ناممکن یا ایسی بات ہوتی، کئی مرتبہ قرآن میں ہوتا ہے میرے محبوب ان سے پوچھ بارش کون دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں اللہ۔ ہمارا تو ہے یقین کہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ ایک ہے، نہیں کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، وحدہ لا شریک۔ اس کی ذات، اس کی صفات میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، نبوت و رسالت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، مختصر سی بات یہ ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج کا جو چمکنا ہے، چاند کا جو چمکنا ہے، یہ انسان کے لیے، یہ انسان اس زندگی کا حساب رکھتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اللہ کہتا ہے جب ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، جب درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں، وہ بے جان ہے، تو جاندار ہے، تو سجدے کا بدل جائے، اتم زیادہ حقدار ہے کہ میرے سامنے جھکے۔
ان سے پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا، وہ پھر بھی میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تو مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتا تھا، تو سجدے کا مکلف ہے، وہ نہیں ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، میں نے آسمانوں کو عدل سے بنایا ہے، تجھ سے میں عدل کا مطالبہ کرتا ہوں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، میں نے ہر چیز کو انصاف سے بنایا ہے، میں تجھ سے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ سرکار کل جہاں نے تبھی کہا تھا جب ملاوٹ ہو جائے چیزوں میں، انصاف نہ ہو تو پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یہاں تک نبی کریم نے فرما دیا، حرف آخر کہہ دیا، من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولے تو صحیح، بولے، بولنے میں کوئی خبات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب وہ جماعت سے نکل گیا، نبی کریم نے اس کو خارج کر دیا۔ کیا اپنے ایمان سے سوچو، کائنات کی کوئی ہستی اس کو دوبارہ اس میں لا سکتی ہے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، نبی کی بات اللہ کا طریقہ ہے، نبی کی بات اللہ کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سبحان اللہ، بات اللہ کی بات ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، ان کا بولنا اللہ کی رضا سے بولنا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ زمین جو بنائی ہے میں نے اپنی مخلوق کے لیے بنائی ہے۔ اب اس ایک چیز کا کوئی مول نہیں، اس پہ میں گزشتہ جمعہ میں بات کر چکا ہوں۔ اس ایک چیز کا مول نہیں ہے زمین کے، اگر پہاڑی ہوتا تو بتاؤ کیا ہوتا، یا موسم ہی ایک ہوتا تو کیا ہوتا، دن کو انسان تانگ پڑ جاتا۔ ایسے ہی میں نے مثال بھی دی تھی کہ جس وقت ہم مولویوں کو حلوہ بہت اچھا لگتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی علیحدہ بات ہے کہ ہمیں نہ کھلائیں، مولوی کھا بھی رہا ہو تو لوگوں کے پیٹ پہ درد پڑ جاتا ہے، یہ کھا کے ہو رہا ہے، اچھا لگتا ہے نا۔ اگر نہیں مثال تو میں آپ کو بتاتا ہوں، مٹھائی کا ایک ڈبہ آ جائے نا، باہر تقسیم کرنے والا آ جائے تو چپٹ چپٹ کے نہیں پڑتے، تقسیم کرنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے، یا خدا ہے میرا واسطہ کس قوم سے پڑ گیا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اگلی آیت کیا ہے؟ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، یہ جو گندم بنائی ہے نا ہم نے اسے کے ساتھ، اسی کا مل کوئی نہیں۔ والریحان، اس زمین پہ پھول ہیں، اور اس کی مثال میرے نبی نے بھی دی، آگے چل کے میں دیتا ہوں۔ مٹھائی آ جائے، حلوہ آ جائے، چھپٹ چھپٹ کے بنتے ہیں، روٹیاں بھی آج کل مہنگی ہیں لیکن روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا والحب ذو العصف والریحان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کس کس نعمت کو تو جھٹلائے گا بتا۔ تو رب کا یہ اعلان ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارا کچھ جو کچھ زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ ستاروں کا چمکنا انسان کے لیے، ہواؤں کا چلنا انسان کے لیے، سورج کا چمکنا انسان کے لیے، شجر و حجر کا اٹھنا انسان کے لیے، ہواؤں کا چلنا انسان کے لیے، ان جانوروں کا انسان کے لیے، سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ ہاں انسان کس کے لیے؟ سوال ہے
اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد تمام لوگوں سے یہاں تک کہ اس کے باپ سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ایمان کی روح ہے، یہ اللہ کے ہونے کا روح ہے اس میں۔ جس طرح آپ کو مثال سنے جو نبی پاک نے فرمائی ہے، آپ نے فرمایا پتھر جو ہے اس کی مورتی بناتے ہو مٹی کی، اس کے اندر تم روح نہیں ڈال سکتے۔ پوری شکل انسان کی بن گئی، یا پھول کاغذ کا بنا دیا، پوری شکل بن گئی، لیکن اس کاغذ کے پھول اور حقیقت والے پھول میں کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان، بہت فرق ہے۔ دیکھنے میں ایک جیسے لگیں گے، وہ بھی دور سے قریب آئیں گے تو پھول کا مزہ بھی اپنا ہے، اس کی خوشبو بھی اپنی ہے۔ تو پھول جو اصل ہے اس کے اندر روح ہے، کاغذ والے کے اندر روح نہیں ہے۔ تیری نماز ہے، تیرا روزہ ہے، تیری حج ہے، تیری زکوٰۃ ہے، تیری عبادات ہے، محبت مصطفیٰ جو ہے یہ ان کی روح ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی محبت ہے دل میں تو پھر اس عبادت کا نکھار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مسلمان بھی بے جان اچھا نہیں لگتا، جاندار اچھا لگتا ہے۔ بندہ بندگی سے ہے نا، عبد عبادت سے ہے۔ بندہ بندگی کرتا ہے تو بندہ ہے نا۔ تو جب بندگی کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے، یا اس کا محبوب بن جاتا ہے، یا اس کا پیارا ہو جاتا ہے، پھر تو مجھے کہنے کا یہ حق ہے کہ ساری مخلوق اس کے پھر تابع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اب اس کا قدم پتھر پہ لگ جائے پھر پتھر بھی وجد میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن انسان بنے تو صحیح نا۔ ہمارے لیے تو افسوس ہے، ہم کو الجھا دیا ہے، ہر کوئی الجھاتا ہے، پریشان ہیں ہم تو، اور ہوں گے کیوں؟ جب تک ہم نبوت کے قریب نہیں ہوتے پریشانی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اب تو سارا دیکھ لیا ہے، اب تو سب بانڈا کھل چکا ہے، اب تو میرا خیال ہے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے ہم سے۔ 25 سال پہلے جو میں باتیں سنتا تھا حیران ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، آج تو مشاہدہ کر لیا، ہم نے دیکھ لیا۔ تو عرض کر رہا ہوں ہوا کسی کے تابع ہو سکتی ہے؟ تابع ہے تو اللہ کی۔ کیا اللہ کے نبی حضرت سلیمان سفر نہیں کرتے مہینوں کا 24 گھنٹوں کے اندر؟ جن ان کی تابع داری نہیں کرتے تھے، ذرا خدا کا بن کے تو دیکھنا، پھر ساری مخلوق تیرے لیے ہے۔ تو اللہ کے لیے، ہاں اللہ کا فضل شامل حال ہو تو، اللہ کا فضل شامل حال ہو تو، تیرا عقیدہ اس کی ذات کی اوپر پکا ہو تو تب۔ تو بھی مسلمان ہے، گلی میں جائے ایک چور بیٹھا ہوا ہے، میں یہ کر دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں، تو دو زانو بیٹھ جاتا ہے، جی پیر صاحب کیا نام ہے، میرے اوپر بھی تبیز ہو گیا، تیرے اوپر تبیز نہیں چڑھنا تھا اور کوئی نہیں چڑھتا۔ لوگوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، تیری اوپر ہی چڑھنا تھا اور کوئی نہیں چڑھنے والا، ہر ایک کے اوپر یہی چڑھا ہوا ہے۔ جو نکما ہے، نکھٹو ہے، کچھ نہیں کر سکتا، الو کا پٹا، وہ اپنے رشتہ داروں کے پیسے چوروں کو دے کے رشتہ داریاں خراب کر رہا ہے۔ تیرا جب عقیدہ بن جاتا ہے میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ممکن کو ناممکن میں، ناممکن کو ممکن کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں پھر تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا بندہ بن کے تو دیکھنا، انبیاء کی زندگی کوئی آسمان سے اوپر والی مخلوق کے لیے نہ تھی، وہ ہمارے لیے ہمارے تھی۔ لیے تھی۔
समुद्र में जाता है बच के कोई नहीं आता, यूनुस मछली के पेट में जाता है तो वो भी हिफाजत करती है, बाढ़ आता है तो बेलुक के भी उसकी हिफाजत करती है, इसके लिए कि माबूद जो अल्लाह का है, प्यारा जो अल्लाह का है, तो उनकी जिंदगियां हमें बताती हैं, तुम उनके हो जाओ, खुदाई तुम्हारी हो जाएगी, फिर इन सहारों की जरूरत न पड़ेगी। मैं बारहा मर्तबा कह चुका हूँ, नबी के गुलाम थे ना सहाबा, नबी से मोहब्बत करने वाले थे ना, नबी से प्यार करने वाले थे ना, जब जंगल में डेरा लगाते हैं तो सोटियां उठा के जानवरों के पीछे नहीं भागते, ऐलान करके कहते हो सुनो जंगली दरिंदों, हम भी मोहम्मद के गुलाम में रात गुजारनी है। सहाबा फरमाते हैं आंखों से देखा दरिंदे अपने बच्चों को मुंहों से उठा के भागते जा रहे हैं। जो दाव पेट से जिंदगी गुजारे उसकी जिंदगी में बरकत नहीं होती। पाकिस्तानी को नीचे से लेकर ऊपर तक घर अपना है, मकान अपना है, किराए पे लगाना है। कहती थी मैं पहले 18,000 का आपको एक छोड़ देगा, हमारे सब अच्छी तरह जानते हैं, हट मैं भी नहीं हूँ, मैं भी जिस जगह काम करता हूँ मुझे सारा पता होता है, वहां पे पीर मौलवी साजी सब जो है ना वो लगे हुए होते हैं। तो भाई झूठ बोल के जब मकान लगाएंगे तो नबी पाक ने क्या फरमाया, इसलिए कि लालच है ना। हजरत आसा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सच्चा मोमिन हूं, सहाबी कहते या रसूल अल्लाह मैं सच्चा मोमिन हूं। नबी पाक ने फरमाया हकीकत ज़ालिक, तेरे ईमान की हकीकत क्या है, सुनो सीने में ठंड पड़ जाएगी। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे सामने पत्थर और सोना एक जैसे हैं, मुझे न पत्थर की फिक्र है न सोने की फिक्र है, या रसूल अल्लाह का फिक्र है तो जन्नत और दोज़ख की फिक्र है। मुझे आखिरत की फिक्र है, दुनियादार में इम्तिहान नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, मानना पड़ेगा ये दुनियादारों इम्तिहान है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, बरकतों वाला तेरा अल्लाह है जो हर चीज पर कादिर है। वो कह रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया है कि मैं पहचानूं कि तेरा तुम में अच्छे अमल करने वाले कौन है। सुभान अल्लाह। अपने ईमान से बताओ रिज़्क झूठ से कमाने वाला ये सच के कमाने वाला, अच्छा इन दोनों में से कौन है? बोलो ना, बोलो ना, बोल के कहो, फिर सिर पे क्या असर पड़ता है, बोल के तो बताओ। सच कमाने वाला अच्छा, सच कमाने वाला, मिलावट करके रिज़्क कमाने वाला सच्चा है या बगैर मिलावट के? मिलावट के वो अच्छा। तो पाकिस्तानी कौम क्या है? मिलावट, बेईमानी, झूठ फूल, ये ऊपर से है। हमारा इक़्तिदार सारी जिंदगी 70 सालों में कुफ्र से मांग रहा है, और मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है मांगने वाला कभी गनी नहीं हो सकता, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है मांगने वाला कभी गनी नहीं हो सकता। ये मांगना जो है भिखारियों का वो आप तक पहुंचता भी नहीं है। ये गनी हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते। गनी वही होगा जो नबुव्वत के करीब हो जाएगा, जब नबी पसंद कर लेगा, खुदा पसंद कर लेगा, खुदा की कसम फिर बरकत भी आ जाएगी। हजरत अनस बिन मालिक 10 साल के बच्चे हैं, माँ उठा के ले कहती है, नबी करीम की बारगाह में हाजिर होती है, कहती है या रसूल अल्लाह हाज़ा ख़ुवैलिमुका तक़ब्बलहु लिख़िदमतिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये छोटा सा आपका खादिम है, सुभान अल्लाह, इसको अपनी खिदमत में कबूल कर लीजिए। नबी ने कबूल किया, कहा इसकी उम्र और औलाद के लिए, माल के लिए दुआ भी कर दीजिए।
نبی نے دعا کی، عمر 103 سال ہوئی. کتنی؟ اور سنو میری طرف، عمر کتنی ہوئی؟ 103 سال. بیٹے ہوئے 80. تھے بچے دو ہی اچھے. نبی کہے بڑھاؤ اولادوں کو. 80 بیٹے 2 بیٹیاں، عمر 103 سال. لوگوں کا، باقی حضرات کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، انس بن مالک کا باغ 1 مرتبہ نہیں، سال میں 2 مرتبہ دیتا ہے. اب بتاؤ، خدا پسند کرے، مصطفیٰ پسند کرے، برکتیں تب آتی ہیں یا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کل کی بات. میں ایک وکیل صاحب کے ساتھ پیش ہو گیا، دوست تھا میرا. میں چل کے بیچارہ رہا تھا، اس نے 500 بھی نہیں 1000. اس نے کہا 2000 دے، 2000 پورا دے. اس لیے اس کی بات، اس کا طریقہ، اس کا قریب شیب ہے، بوڑھا ہے. یہ جگہ اس کھوٹی سے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، تھوڑی سے نیچے پچھلی والی جگہ لٹک رہی ہے، عمر کے اس حصے میں ہے. یہاں پہ محراب پڑا ہوا ہے، یہاں پہ اتنا پڑا. کوئی نماز پڑھی ہوگی تو تب بھی پڑھا ہے نا محراب، ایسے تو نہیں پڑھتا ہے. کوئی رگڑا لگایا ہوگا نا. یہ رگڑا لگانے والا بھی جو ہے نا، اس کے بارے میں عمر نے فرمایا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. آگے چلتے میں نے کہا اس کھاپڑ ڈھونڈے کا یہ محراب دیکھو اور اس کے رشوت مانگنے کا انداز دیکھو. اور خبیث تو تنخواہ نہیں دیتا. باہر جب میں نکلا تو وہ لڑکا مجھے کہتا ہے، جوان اچھا ہوتا، یہ اپنے علاقے کی مسجد کمیٹی کا صدر بھی. میں کہنا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر اس کا دیکھو، یہ کیا صدارت کرے گا، کیا اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوگا. یہ خبیث تو جو بٹھاتا ہوگا ممبر میں، اس سے بھی اپنی جو ہے نا تعریفیں کرواتا ہوگا. تو اب یہ حالت ہے. رشوت حرام ہو رہی. اللہ جب کہہ رہا ہے میرے بندے میں نے سارا کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا. تو مجھے مان لے، میں تجھے مان لیتا ہوں. تو میری مان لے، میں تیری مان لیتا ہوں، کیونکہ سارا کچھ بنایا جو تیرے لیے. پھر تو مانگے گا، میں عطا کروں گا. صحابہ کے پاس کوئی کمی تھی؟ تھوڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. آپ کو اونچی آگو کھڑا میرے آستے آ کھڑی تھی. میں نے کچھ کرنا سے تھوڑی آپ نے اپنے رب کو کچھ کرنا سے. سبحان اللہ. یہ بھی ہو سکتا ہے سارے جمعے کے بعد کھانا کھاتے ہیں. تو سامعین محترم، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، دل میں نبی کی محبت آ جاتی ہے، پھر جو زبان ہلاتا ہے تو خدا قبول کر لیتا ہے. پھر رب اپنے بندوں کو موقع بھی دیتا ہے. رمضان کا مہینہ موقع نہیں ہے. انسان ہے نا، کمزور ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. جمعے کا دن موقع نہیں ہے. شب قدر، لیلۃ القدر موقع نہیں ہے. یوم عرفہ کا دن موقع نہیں ہے. عید الفطر کا دن موقع نہیں ہے. یہ رب نے کس لیے بنائے ہیں؟ ہمارے لیے بنائے ہیں. نماز کس لیے؟ ہمارے لیے. پڑھیں گے اس کا قرب حاصل کریں گے، سجدہ کریں گے اس کا قرب حاصل کریں گے. وہ نہیں مفت مال دل بے رحم ہے جی، میراب پڑے ہوئے ہیں، مال میں دوسرے کی نظر ہے. اس سے برکت نہیں آتی، اگلی بھی چلی جاتی ہے. اس سے برکت چلی جاتی ہے. برکت تبھی ہے جب بندہ صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے. پھر
پھر شانے اپنا ماضی دیکھ، آج بھی دیکھ، اپنا ماضی دیکھ، آج بھی دیکھ، تو آج ہماری غربت ہے اس لیے کہ ہم اپنے دین سے مخلص نہیں، ہم دین سے مخلص نہیں، ہم باب جنا سے مخلص ہیں۔ وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج کے دور میں اگر وقت لوہے پہ بھی رکھو باب جنا کر تصویر اس کو بھی سراغ ہو جاتا ہے، اس کو بھی سراغ ہو جاتا ہے۔ فکر اس کی ہے نا، اگر بندے کو اپنے ایمان کی فکر آ جائے، اس کو پتہ آ جائے میں نے مرنا ہے، دیکھیں نا صحابی نے بولنی پا دیا یا رسول اللہ میں سچا مومن ہوں، نبی نے حقیقت واضح کر دی، اس پہ دلیل تو دینا تو سچا مومن کیسے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے سامنے جو ہے نا پتھر اور سونا دونوں برابر ہو جائے۔ آج بچہ بیچارہ معصوم ہے، اس کی دنیا کے لیے پورا گھر لگا ہوا ہے، آخرت کی تو فکر نہیں ہے۔ نماز کو ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کے مسلمان، کبھی آخری 10 سورتوں کو سورہ فاتح کے ساتھ ملا کے پڑھو نا، پھر سارا خراب کوٹا نکل جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرو، پھر آخری 10 سورتیں پڑھو، اگر سمجھ نہ آئی تو پھر اس کا میں موضوع چڑھا دوں گا، پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ ہم کہاں بھٹکے ہوئے ہیں اور ہمارا رب ہمارے لیے کیا کر رہا ہے۔ اس موت سے ڈر نہیں، یہ رحمت ہے، اس موت سے ڈر نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جب انبیاء پہ آ گئی نا، صحابہ کی اتنی عظیم جماعت پہ آ گئی نا موت، اب سمجھ لے پھر اس میں آنا ہے، لیکن زندگی تو نبی کی تابعداری میں گزارے گا نا، پھر وہ قبر کا گڑا نہیں رہے گا، پھر حشر کا میدان 50,000 سالہ نہیں رہے گا، پھر جہنم کے دروازے تیرے لیے نہیں کھلیں گے، تیرے لیے کھلیں گے تو جنت کے دروازے۔ فرق یہ ہے کہ اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی جان سے زیادہ پیارا نہیں۔ روح ہے ایمان کی، نبی کریم کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ساری زندگی لڑتے ہیں، دو کاموں میں تو ایسے پاکستانی قوم، دو کاموں میں تو ایسے ہی پاکستانی قوم خوشحال ہے۔ ایک جدھر کہو نہ کہو میرے پیٹ میں درد ہے، 10 ڈاکٹر اٹھ کے جواب دیں گے، مسئلہ دین کا آ جائے تو 70 سکالر پیدا ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو ٹی وی پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، میں ڈاکٹر نہیں، میری بات سن، میں ڈاکٹر نہیں، میں ٹرک ڈرائیور نہیں، مجھے اگر ٹرک کے اوپر بٹھا دیا جائے ڈرائیونگ پہ تو بتاؤ اپنے ایمان سے میں کیا آشا کروں؟ کریں گے آپ کو بتاؤ، اپنا بھی رگڑا نکالوں گا اور اس کا کیا نام ہے ٹرک کا بھی رگڑا نکالوں گا، جیسے ہمارا چیف جسٹس نکالتا۔ دیکھو نا، ایک عالم نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، دیوبندی سکول آف تھاٹ، بریلوی سکول آف تھاٹ، اہل حدیث سکول آف تھاٹ، میجر سکول یہی ہے۔ ایک بڑا عالم مشاورت کرتے دین کے مسئلے کو چھیڑ دے، جیسے علماء کہتے نصوص پہ سب کا اتفاق ہے، 5 نمازیں سارے پڑھتے، زکات پہ سب کا اتفاق ہے، یہ علیحدہ بات ہے، کوئی اونچی آمین کہتا ہے کوئی نہیں کہتا، اس سے کافر کوئی نہیں ہوتا، دونوں حدیث ہے۔ اللہ روٹیوں کے لیے گمراہ کرے تو علیحدہ بات ہے، کوئی آمین بھی اونچی کہتا ہے کوئی آہستہ کہتا ہے، کوئی کافر نہیں ہوتا اس سے، کوئی میلاد مناتا ہے نہیں مناتا، کوئی کافر نہیں ہوتا اس سے، کوئی 11ویں کرتا ہے یا نہیں کرتا، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے میری بات سنو، مجھے پتہ ہے بعض لوگوں کو بدعزمی کی ہوتی ہے، اس سے کافر نہیں ہوتا، خدا کو سبھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کا آخری ہونا سبھی مانتے ہیں، اور یہ ختم نبوت کا موضوع جو ہے یہ
ایمان کی اصل ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، برابر۔ سبحان اللہ، سب کو بٹھاؤ، علماء کو فیصلہ کرو، بس کیا ضرورت ہے احساس مسئلے کو؟ پہلے یہ بیچاری قوم الجھی ہوئی ہے، اب تو فیس بک کے اوپر ہزاروں مفتیان اور پتہ نہیں مفکر اسلام کیا کیا پڑھا کے بیٹھے ہوئے، تو اپنے ایمان کی فکر اوپر سے لے کے نیچے کوئی 4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ جس کا تو سیانے لوگ کہتے ہیں نا، جس کا کام اسی کو ساجھ۔ علماء بھی جب ایسے مسئلے کئی مسائل ایسے جن پہ مثلا یہ ٹیکے کا جو مسئلہ انجیکشن کا کوئی رجوع کر دیتا ہے کوئی نہیں کرتا، تو محکمہ طب کے لوگوں کے صحت کے ساتھ علماء مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ پاکستان میں جو بھی کرسی پہ بیٹھتا ہے 4 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں، وہ اسلام کا سکالر بن جاتا ہے، اور بڑے مزے سے کہتے ہیں مولوی کو کیا پتا۔ وہ الو کے پٹھے، تو انسان کی لکھی ہوئی کتابیں 4 پڑھ کے پڑھا لکھا بن جاتا ہے، جو رحمان کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھے، جو نبی کے فرمان کو پڑھے، اور تو 3 سالوں میں نے خود LLB کیا 3 سالوں میں کیا، LLM میں نے کیا تو وہ بھی 3 سالوں میں کیا، مجھے پتا ہے میں نے کیسے کیا، آپ بھی جانتے ہیں، آج ہی کوئی نہیں ہے پاکستانی سارے ٹکا کے مارتے ہیں، جو مارتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں پہ تو رگڑا لگانا پڑتا ہے، 9 سال کی ڈگری ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اور اس تو آؤ آخری بات کی طرف۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، تیرے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ اپنے لیے بنایا ہے۔ جب رب کا کرم ہو جاتا ہے نا، پھر سب دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب رب کا کرم ہو جاتا ہے نا تو پھر مچھلی بھی غلام بن جاتی ہے، جب رب کا کرم ہو جاتا ہے نا تو پھر ہوائیں بھی تابع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، جب رب کا کرم ہو جاتا ہے نا پھر جتنا بڑا جتنا زیادہ قرب ملتا ہے پھر حدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر آسمانوں سے نیچے کی بات نہیں ہوتی، پھر بات آسمانوں سے اوپر چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو خدا کی پھر جب آسمانوں پہ بات ہوتی ہے تو وہاں بھی پوچھتے ہیں کون؟ جبرائیل، ان کو بھی پتا چل جاتا ہے تیرے ساتھ کون؟ فرمایا محمد تو نام ہی ایسے ہے، ان دروازوں کو کھول دے۔ جب آسمانوں کے دروازے کھولتا ہے تو جنت کی کیوں نہیں کھولتا؟ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں سے انہیں